ظلم و ستم کا تعلق صرف کربلا سے نہیں ہے. کربلا کے بعد جب اس نے مدینے فوج بھیجی ہے، مدینے کو تاراج کیا گیا، خانہ کعبہ کے پردے کو آگ لگائی گئی، خانہ کعبہ کے اندر گھوڑے باندھے گئے، اس کے ساتھ ساتھ مدینے میں 3 دن فوج رکی ہے، 900 کنواری عورتیں ماں بنی ہیں. حلال کر دیا گیا تھا، حلال کر دیا. کون لوگ تھے؟ یا صحابہ تھے یا تبع تابعین، یا صحابہ تھے یا تابعین یا تبع تابعین، یہی تھے نا مدینے کے اندر. اور کون تھا؟ یا صحابہ تھے یا پھر تابعین تھے. صحابہ انہیں کہا جاتا ہے، جو ڈیفینیشن ہے صحابہ کی جو بیان کی جاتی ہے، کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہو یا نبی کے سامنے بیٹھے ہو، نبی سے کچھ سیکھا ہو. اب الگ الگ اپنے اپنے اعتبار سے وہ 1400 سال میں آج تک اسے صحیح کر رہے ہیں. صحابہ کی تعریف صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، کہ صحیح تعریف بدلتی رہی. ایک زمانے میں تعریف تھی صحابہ کے کہ جس نے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی. تو بھیا خالی انسانوں نے تھوڑی دیکھا ہے نبی کو، جانوروں نے بھی دیکھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابو سفیان نے بھی دیکھا تھا، ابو جہل نے بھی دیکھا تھا. تو اس کو تھوڑا سا صحیح کیا گیا کہ جو نبی کے راستے پہ بھی تو نبی سے بیٹھا ہو، اس نے کچھ نبی سے سیکھا ہو. اب وہ سیکھا. آپ صحابہ اسی کو کہتے ہیں نا. تابعین کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، جنہوں نے صحابہ تبع تابعین، جنہوں نے ان تابعین سے سیکھا، انہیں کہا جاتا ہے. تو اب یہ تینوں محترم، تینوں خانے کیا ہیں؟ محترم ہیں. صحابہ بھی محترم ہیں اور ہماری نگاہ میں بھی معتبر ہے، محترم ہے. صحابہ سے بہتر اور بھئی اس سے بہتر اور کیا؟ ہم تو کربلا کوئی جا کر کے واپس آتا ہے تو اس کی آنکھیں چوم لیتے ہیں. کربلا سے کوئی زیارت کر کے واپس آتا ہے تو اس کو سینے سے لگا لیتے، اس کی آنکھیں چوم لیتے. ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا. انہی آنکھوں سے تم نے زری دیکھی تھی. تو آپ سوچئے زری دیکھ کر کے واپس آئے تو اس کی آنکھیں ہمارے لیے محترم ہو جاتی ہے. جن آنکھوں نے ڈائریکٹ رسول کو دیکھا ہو، جن آنکھوں نے ڈائریکٹ علی کو دیکھا، وہ ہماری نگاہ میں کتنی محترم ہوں گی اور کتنی معتبر ہوں گی ہماری نگاہ میں. تو صحابہ بے شک محترم ہماری نگاہ میں، میسر آنکھوں میں ہمارے ماں باپ ان کے اوپر قربان ہو جائے. صحابہ کی کیا عظمت ہے. تابعین کہ جنہوں نے صحابہ سے سیکھا ہو وہ بھی محترم ہے. تبع تابعین جنہوں نے تابعین سے سیکھا ہو وہ بھی محترم ہے. تو اب یہ سب کے سب مدینے کے اندر تھے. تو یہ جو مائیں بنی، کیا یہ یہودیوں کی لڑکیاں مائیں بنی تھی؟ ہماری ماں بنی یہ یہودیوں کی بنی تھی یا عیسائیوں کی؟ یہ مسلمانوں کی. مدینے میں کون یہودی رہ رہا تھا، کون عیسائی رہ رہا تھا؟ لیکن کمال دیکھیے، اتنا ظلم و ستم کرنے کے باوجود بھی رضی اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بات ختم کر دی، گفتگو اختتام.